الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خوب والمائع النجس، یہ کل خمری کے اوپر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آگے تک۔ والمائع وہ اعراب بھی لگایا کسی نے، والمائع النجس میرے خیال چھاپ میں بھی لگایا، چھاپ جو اسی طرح کی۔ والمائع النجس غیر القابل للطہارۃ اما لکون نجاستہ ذاتیۃ ذاتیۃً کالیات المیتۃ والمبانۃ من الحی او عارضیۃً کما لو وقع فیہ نجاست وقلنا بعدم قبولہ للطہارۃ۔ آغا جی ہم نے جو ہے کتاب تجارت کو جو ہے کہا کہ متاجر جو ہے جمع ہے متجر کی، ٹھیک، اور متجر کے لیے کہا کہ بھئی یہ اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، تو کہا شہید اول نے دونوں کو استعمال کیا ہے، اور ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ متجر جو ہے اس میں مکان ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک، تو اس میں مکان کے حوالے سے کہا کہ موضوع تجارت کہیں یا محل تجارت جن کے اوپر تجارت واقع ہو جاتا ہے، وہ محل، موضوع، مورد یا جو بھی کہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے حرام، مباح اور مکروہ کی طرح۔ تو اب ہم جو ہے محرمات موارد تجارت کو بیان کر رہے ہیں، یا موضوع تجارت یا متعلق تجارت کو بیان کر رہے تھے۔ ان متعلقات میں سے ایک کیا تھا؟ خمر تھا، دوسرا جو ہے مائع، دوسرا فقہ ہے، اور تیسرا مائع نجس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مائعات جو نجس ہو، اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ ذاتی طور پر نجس ہو، جیسے کالیات المیتۃ، جو مردار کا دمب ہے نا، دمبا، مردار کا دمبا، وہ جو بکرے کے دم نہیں ہوتے، دمبے والے بکرے ہیں جس کا کہ دم ہوتی اس میں چربی ہوتی ہے زیادہ، وہ الیا کہتے ہیں دمبے کو، دمبا والا جو ہے وہ ہے، یا جو ہے یعنی مردار جو ہے دمبے کی دمب ہے، یا وہ چربی ہے جو کہہ رہے عموماً جو ہے دمبے سے نکال دیا جاتا ہے، زیادہ وزنی ہو جاتا ہے تو کہہ رہے کہ تھوڑی سی چربی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اس کا وزن ہلکا ہو جائے، چل سکے، تو وہ بھی زندہ حیوان سے اگر جدا کرے تو وہ بھی نجس ہے۔ یا عارضی ہے بھائی، جیسے کہ مثلاً کوئی تیل وغیرہ ہے اس میں چوہا مر جائے اور کہے یہ پانی کے علاوہ، اس بات کے قائل ہے نا، ہم سب قائل ہیں قدیم سے، پانی کے علاوہ باقی مائعات پاک نہیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی پاک ہو سکتا نہیں ہو سکتا، نجس ہو جائے تو کیسے پاک ہوگا؟ پر پانی سے ملا دے، قلیل جو ہے کثیر میں بدل جائے تو پاک ہو جاتے، لیکن باقی چیزیں جو ہے پاک نہیں ہوتی ہے مائعات میں سے۔ مثلا شربت ہے، آپ ملائے کر پانی سے تو وہ شربت نہیں رہے گا نا، پھر پانی میں رہے گا، پانی میں تبدیل ہو جائے گا، وہ شربت رہے اور وہ پاک بھی ہو جائے۔ کر کے برابر بھی آپ شربت ملائے پھر بھی نجس ہوگا، لیکن پانی ملائے پاک ہوگا، لیکن پھر وہ اس کا نام باقی نہیں رہے گا نہیں رہے گا۔ خوب، ان میں سے ایک چیز کو جو ہے استثناء کر رہے ہیں، کہہ رہے تیل، اس تیل کو تمام اصناف کے ساتھ، چاہے تیل چربی سے بنایا ہو یا دوسرے جو ہے کیا کہتے ہیں کسی بھی ذرات سے بنا لیا ہو، تو وہ تیل مٹی کا تیل ہو، ٹھیک ہے آقا، یا جو درخت کے جو وہ دانوں وغیرہ سے جو نچوڑ کے نکالتے ہیں وہ تیل ہو، جو بھی ہو، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ البتہ کہہ رہے کہ کس کے لیے آقا؟ روشنائی کے لیے، اس سے روشنائی کے لیے، روشنی کے لیے جلانے کے لیے
جو ہے اس کو خرید و فروخت کرے تو یہ جائز ہے کرے۔ اس میں بھی ایک قید لگا لیا ہے، کہہ رہے کہ زیر سایہ نہ ہو، زیر آسمان ہو تو جائز ہے، لیکن کسی چھت کے نیچے ہو تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ استثناء کے لیے جو قید لگایا ہے نا، استثناء کے لیے قید بھی لگایا ہے، چھت کے نیچے نہ ہو، آسمان کے نیچے ہو، اس کے لیے خرید و فروخت جائز ہے۔ تو کہہ رہے اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ مشہور نے یہ کہا ہے نا، تو دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ شہید ثانی تعبد ہے بھائی، کوئی دلیل موجود نہیں، چونکہ مشہور نے کہا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے نہیں بھائی دلیل ہے اس کی، کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے کہ بھائی اس کا جو دھواں ہے نا، دھواں نجس ہے، دھواں لگ جاتا ہے چھت پر تو چھت کو نجس کر لیتا ہے، اس وجہ سے حرام ہے اس کے خرید فروخت۔ دوسری دلیل کیا ہے آقا؟ کہہ رہے نہیں بھائی دھوئے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دھواں بننے سے پہلے، یعنی جل کے راکھ بنے، دھواں بننے سے پہلے گرم ہونے کی وجہ سے کچھ ذرات چھت پہ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے چھت نجس ہو جاتی ہے، اس ذرات کے لگنے کی وجہ سے چھت نجس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حرام ہے۔ کہہ رہے کہ شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ تعبد کے علاوہ تعبداً مالے ہیں تو صحیح ہے، باقی جو آپ کی دلیلیں ہیں وہ مانعیت کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ کیوں؟ اولاً ہم کہیں گے کہ بھائی جو دعا ہے وہ استحالے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کی حالت بدل گئی نا، دعے میں چلا گیا تو یہ ہمارے ہاں پاک ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے کہ آپ پاک نامی مانیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجزاء کا جانے کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری بات کہہ رہے کہ اجزاء پہلے چلے جائے، اس بات کو ہم مانتے ہی نہیں۔ تیسری بات مان بھی لے بھائی ٹھیک ہے، چھت پہ چلے گئے یہ ذرات یا دھواں چلا گیا، تو کیا کوئی شخص اپنے چھت کو نجس کرنا اس شخص کے لیے حرام ہے؟ نہیں ہے بھائی، میرا اپنا گھر ہے، میں نجس کرنا چاہتا ہوں، چھت کو نجس کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کہاں سے حرمت آ گیا؟ یہ ساری دلائل جو ہے یہ دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ جو علل بیان کیا ہے نا، یہ علتیں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ بہتر یہ شہید ثانی آخر میں فرماتا ہے، بہتر یہ ہے کہ بغیر قید کے اس کو کہا جائے بیچنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، روشنائی کے لیے، چاہے آپ چھت کے نیچے ہو یا آسمان کے نیچے ہو۔ کیوں بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ چونکہ نص جو آیا ہے نا، وہ جو نص نے جس کیا کہتے ہیں تیل کو استثناء کیا ہے وہاں بغیر قید ہیں، چاہے چھت کے نیچے ہو یا نہ ہو، زیر آسمان ہو یا زیر چھت ہو، اس قید کو بیان ہی نہیں کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی مطلقہ کہے کہ اس کیا کہتے ہیں تیل کے خرید و فروخت جائز ہے، باقی نجس چیزوں کا خرید و فروخت جائز نہیں ہے، تیل کو استثناء کیا گیا ہے۔ اسی کو پڑھتے پھر دیکھتے ہیں۔ والمائع النجس غیر القابل للطہارت، وہ مائعات نجس جو قابل طہارت نہیں ہے۔ کیوں بھائی کیوں قابل طہارت نہیں؟ اما لکون نجاست ہی ذاتیتاً، یا تو اس لیے کہ اس کی نجاست ذاتی ہے، جیسے کالیات المیتتی، جیسے مردار کے دمبا ہے، مردار خود ذاتی نجس ہے نہیں ہے آقا، اس کا دمبا جو ہے، دمبے میں جو چربی ہے وہ بھی نکالے، وہ بھی نجس، ذاتاً نجس ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال والمبانۃ من الحی، حی ایک زندہ جانور سے کوئی چربی جدا کرے تو وہ ذاتاً کیا ہو جاتی ہے؟ نجس ہو جاتی ہے، ختم۔ او عارضیتاً، یا جو نجاست ہے وہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، ذاتی تو نہیں ہے۔ کما لو وقع فیہ نجاست، جیسا کہ تیل ہے بھائی، پاک تیل ہے، زیتون کا تیل ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یا مٹی کا تیل ہے، اس میں کوئی نجاست واقع ہو جائے اور ہم اس بات کے قائل ہے، ہم نے کہا کہ بعدم قبولہ للطہارت کما ہوا اصح القولین، صحیح ترین دو قولوں میں سے صحیح ترین قول کیا ہے آقا؟ کہ پانی کے علاوہ باقی مائعات طہارت کو قبول نہیں کرتی ہے، ہم نے بھی کہا کہ یہ طہارت کو قبول نہیں کرتی ہے۔ فی غیر الماء، ماء نجس، ماء نجس یعنی پانی کے علاوہ باقی جو مائعات ہے وہ طہارت کو قبول نہیں کرتی ہے۔ خوب، یہ علت دہن، یہ استثناء ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ آگا؟ والماء النجس غیر قابل للطہارت علت دہن، مائع نجس کو بیچنا حرام ہے بھائی، اس کی خرید و فروخت
حرام ہے، اس کے اوپر بے واقع نہیں ہو سکتا ہے مگر دون تیل، وہ تیل ہو تو اس کا خرید و فروخت جائز ہے۔ بجمیع اصنافہ، تمام قسمیں، بھائی چربی سے بنایا ہو، مٹی کا تیل ہو، ٹھیک ہے، درختوں کے دانوں سے، جڑی بوٹیوں کے دانوں سے، جس قسم کا بھی بنا ہو۔ بھائی کس کے لیے؟ للذوء تحت السماء، البتہ کہہ رہے یہ قید لگا رہے ہیں، یہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ کس کے لیے آغا؟ زیر آسمان جو ہے روشنائی کے لیے، ٹھیک ہے، آپ چراغ جلانے کے لیے۔ لا تحت الظلال، نہ یہ کہ سائے کے نیچے، یعنی مراد چھت کے نیچے، چھت کے نیچے جو ہے روشنائی کے لیے خریدنا صحیح نہیں ہے۔ فی المشہور، مشہور بات یہ ہے، والنصوص مطلقۃ، کہہ رہے نص تو مطلق آیا ہے، قید تحت سما اور تحت ذل کی قید آئی ہی نہیں ہے۔ مطلقہ کیا ہے بھائی؟ الا الدہن کہا ہے، للسراج کا ہے، چراغ کے لیے، جلانے کے لیے۔ فجوازہ مطلقہ متجہ، تو اس کا جائز ہونا، خرید و فروخت کا جائز ہونا مطلقہ یعنی بغیر قید کے زیادہ متجہ ہے۔ یہ قید نہ لگائے کہ تحت سما ہو تو جائز ہے اور تحت ذل ہو تو جائز نہیں، یہ قید کے بغیر مطلقہ اب جائز ہونا چاہیے۔ والاختصاص بالمشہور تعبدا، مختص کرنا، اس کو خرید و فروخت کو مختص کرنا مشہور کے ساتھ، یہ تعبدی ہے بھائی، کوئی دلیل نہیں ہے، خاص دلیل نہیں۔ بعض یہ دلیل بنا سکتے ہیں، کیا بھائی اس کا دھواں جو ہے نجس ہے، تو اس کے لیے جواب دے رہے لا لنجاست دخانہ، اس کے جو ہے دھواں نجس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ دھواں نجس ہے، لہٰذا اس کو جو ہے استثناء کیا گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، لذا جو ہے یہ حرام ہو جاتا ہے زیر تحت ذل۔ کیوں بھائی؟ فإن الدخان النجس عندنا طاہر، اس لیے کہ نجس کا دعا ہمارے نزدیک پاک ہے، ٹھیک ہے، بس وہ نجس ہے ہی نہیں کہ آپ کہے اس کو دلیل بنائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ لاستحالتہ، چونکہ استحالے کی وجہ سے تبدیل، اس کی حالت ہی بدل گئی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں آ گئی ہے، تو یہ مطہرات میں سے ہو۔ بعض لوگوں نے دوسری دلیل پیش کی ہے، آغا وقد يعلل بتصاعد شيء من اجزائه مع الدخان قبل احالة النار له بسبب السخونة الى ان يلقى الظلال فتأثر بنجاسته۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ بھائی کچھ اس جو ہے تیل کی کچھ اجزاء جو ہے اوپر چلی جاتی ہے، یہ علت بیان کیا ہے کہ اوپر چلی جاتے ہیں اجزاء تیل کے کچھ چیزیں، مع الدخانی، دھوئے کے ساتھ، قبل احالت النار، یعنی احالہ یہ کیا کہتے ہیں، آگ، اس کی حالت کو بدلنے سے پہلے اجزاء ہی گرمی کی وجہ سے کیا چلے جاتے ہیں، آگا اوپر چھت پہ چلی جاتی ہیں، بسبب السخونت، گرمی کی وجہ سے، ہے نا، الہ، یہاں تک کہ وہ جو ہے چھت کو جا کے مل جاتے ہیں۔ فتأثر بنجاستہ، تو یہ چھت کو اپنی نجاست کے ساتھ متاثر کرتے نہیں کرتے، چھت کو بھی نجس کر لیتے ہیں۔ خوب، لہٰذا جو ہے اس کی خرید و فروخت چھت کے نیچے جلانے کے لیے صحیح نہیں۔ تو کہہ رہے کہ بھائی اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں، وَفِيهِ عَدَمُ صلاحیتہ، یہ مانعیت کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے یہ دلیل، ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو دلیل جو ہے نا منع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ کیوں آگا؟ مع تسلیم ہی، اولاً تو ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بھائی اجزاء پہلے چلے نہیں جاتے، للمنع، خوب، وثانیاً کہتے للمنع، منع کرتے، لأن خوب، وفی عدم صلاحیت ہی للمنع ہے، یوں ہے، ہاں ٹھیک، منع کی صلاحیت نہیں رکھتی، ٹھیک، مع تسلیم، اگر قبول کرے تو، اولاً تو ہم قبول بھی نہیں کرتے، قبول کر بھی لے تو یہ مانعیت کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ لأن تنجیس مالک العین لہا غیر محرم، اس لیے کہ مالک عین اپنی مال کو جو ہے وہ نجس کر لے تو وہ حرام نہیں ہے، بھائی یہ میری چیز ہے، میں حرام وہ نجس کر لیتا ہوں، کیا کس طرح سے حرمت آ جائے گا، بس یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفارة۔ خوب،
یہاں پہ جو دہن سے مراد جو ہے دہن نجس ہے وہ کیا کہتے ہیں تیل ہے جو عارضی طور پر نجس ہوا ہے، جیسے زیتون کا تیل ہے جس میں چوہا مر گیا ہو، ونحوہ، اور اسی طرح کے جو مایات ہیں، ٹھیک ہے گا، جو تیل ہے جو عارضی طور پر نجس ہو گئے ہیں، لا بالذاتی، نہ وہ کیا کہتے ہیں دہن مراد ہے کہ جو ذاتاً نجس ہو، کالیت المیتتی، جیسے جو ہے مردار کی جو ہے مردار کا دمبا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ہم نے حکم بیان کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں تیل، اس تیل کے بارے میں حکم بیان کیا ہے کہ جو عارضی طور پر کیا ہوا ہے آغا نجس ہوا ہے۔ تو جو ذاتی نجس ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ محرم مطلقہ، لیکن ذاتی نجس اگر ہے تو مطلقہ کیا ہے آغا حرام ہے۔ اوپر آپ کو جو بتایا تھا نا کہ جو مائع نجس جو غیر قابل طہارت ہے، غیر قابل طہارت ہونے کی دو قسمیں بیان کیا ہے، حرمت کے قسموں کو بیان نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ مائعات جو قابل تطہیر نہیں ہے وہ کہا ہے دو قسم کی ہے، آپ کو شک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ دو قسم کی ہے۔ ایک ذاتاً قابل تطہیر نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے آپ جتنا بھی ملا دے، جس طرح بھی کرے، پاک نہیں، کتے کو جو ہے جتنا بھی دھو لے، سمندر میں بھی پھینک دے پھر بھی پاک نہیں ہوتا، اس طرح سے۔ دوسری بات چیزیں ہیں کہ وہ ذاتاً تو پاک ہے لیکن عارضی طور پر کوئی نجاست پڑنے کی وجہ سے نجس ہوگی، وہ اس کی قسمیں۔ نیچے جو ہے حرمت کی بات کر رہے ہیں، بھائی حرمت بھی دو قسم کی ہے، کچھ چیزیں ہیں عارضی طور پر نجس ہو گئی ہے تو ان کا خرید و فروخت جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اس تیل کی اقسام کی خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن اگر ذاتاً حرام ہے، جیسے بتا دیا مردار کی چربی ہے، وہ ذاتاً کیا ہے آغا نجس ہے، تو اس نجس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے۔ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ مُحَرَّمٌ مطلقہ، مطلقہ حرام ہے بھائی، چاہے تحت سما ہو یا تحت ظل ہو، چھت کے نیچے ہو یا آسمان کے، استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ لِلنَّهِي عَنْ اسْتِعْمَالِهِ كَذَلِكَ، اس طرح سے استعمال کرنے سے نہیں کیا گیا ہے۔ چوتھی یا پانچویں چیز والمیتۃ، مردار کی خرید و فروخت، بھائی یہ بھی حرام ہے، اس کے ذریعے سے پیسہ کمائے تو حرام ہو جائے گا۔ وہ اجزاء التی، ان کے اور اسی مردار کے وہ اجزاء تحلها الحیات، جس میں حیات حلول کرتا ہے۔ البتہ مردار کی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو استثناء کیا ہے، مردار سے کچھ چیزوں کو استثناء کیا، ان میں سے کیا آگا دون ما لا تحلہ، وہ اجزاء جہاں پر حیات حلول نہیں کرتے ہیں، جیسے سنگ ہے، اس کے اون وغیرہ ہے، بال وغیرہ ہے، اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے مع طہارت اصلہ، یہ آپ کے چوپائے ہیں نا، یہ چوپائے مثلا گائے بیل وغیرہ اصل میں طاہر ہے یا نہیں، پاک ہے نا، وہ حلال شرعی طریقے سے ذبح نہ ہونے کی وجہ سے یا خود سے مر گیا ہو تو مردار ہو گیا ہے، وإلا آپ کھا پی سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے حلال طریقے سے، اصل میں حلال ہے تو اس کی وہ چیزیں جس میں حیات حلول نہیں کرتا ہے، مردار ہے، اس کے اون کو کاٹ کے آپ مثلا لباس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حلال بحث بھی جاتی ہیں، ٹھیک۔ لا تحلہ مع طہارت اصلہ بحسب ذاتہ، ذاتاً اگر طاہر ہے تو اس سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح والدم وان فرض له نفع حکمی کالصبغ، اسی طرح خون کا خرید و فروخت وہی حرام ہے، اس سے پیسہ کمائے صحیح نہیں، اگرچہ اس کے لیے ایک نفع حکمی کو فرض کیا جائے، یعنی نفع حقیقی تو نہیں ہے، مثلا کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دیواروں پہ رائٹنگ کرنے کے لیے، رنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، واقعاً صحیح حکم تو نہیں ہے۔ کیوں یہ اس طرح کیا ہے؟ کہہ رہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ خون کے لیے، جو عام طور پر خون جو استعمال ہوتا تھا پینے کے علاوہ، اور اس کے لیے کوئی نفع قابل تصور ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ نفع عادی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر لوگ کس چیز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو قدیم زمانے میں کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جو حرام کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، جو مثلا مسلم نہیں تھے وہ پیتے تھے، ممکن ہے وہ اپنی طاقت کے لیے استعمال کرے، تو اس کا استعمال منحصر تھا اسی کے اوپر، انحصار ہو اسی چیز کے اوپر،
تو یہاں پہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک حلال طریقہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے استعمال کے لیے۔ ابھی اس وقت جو ہے اس کے استعمال کے لیے جو ہے نفع حکمی وہ کیا کہتے ہیں منافع شرعی ہے یا نہیں آگا ہے، ٹھیک، مثلا اس کا خون انتقال ہوتا ہے دوسرے انسان کے لیے، تو اس وقت جو مراجع ہیں کیا سمجھتے ہیں، اس کو حلال سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ منفعت محلل جو ہے نا، عام جو عادی منفعت ہے وہاں پہ وہ قابل تصور نہیں تھا، قدیم زمانے میں منفعت محلل قابل تصور تھا، پینے کے علاوہ اور کوئی کام کیا نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی منفعت محلل ہے بھائی، اس کو پیا نہیں جاتا وہ، بلکہ اس کے ذریعے سے انتقال کیا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے، کسی دوسرے انسان کی جان بچ جاتی ہے ٹائم۔ خوب وَأَوْرَاسُ وَأَمْوَالِ غیر المعقول، اسی طرح جو ہے بول و غایت ہے غیر معقول اللحم حیوانات کا، انسان کا، یا جو ہے وہ حیوانات جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ وَإِن فُرِضَ لَهُمَا نَفْعٌ، اگرچہ ان دونوں کے لیے بول اور غایت کے لیے کوئی فرض کیا جائے نفع کو، تب بھی جائز نہیں ہے۔ اما ہما، لیکن یہی دونوں بول اور غایت مما یؤکل لحمہ، ان حیوانات کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، فیجوز مطلقا، تو ان کا خرید و فروخت مطلقہ کیا ہے آغا جائز ہے، لطہارتہما، چونکہ یہ دونوں پاک ہے یا نہیں ہے، حیوانات کا جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں ان کے بول اور غایت پاک ہیں، ونفعہما، چونکہ نفع بھی ہے، کیا کرتے ہیں آغا باقر، بول و غایت حیوانات سے کیا کرتے ہیں، اور نفع کھاد بناتے ہیں بھائی، کھاد بنا کے کسان اس کو استعمال کرتا ہے، اور ایک کام بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں نا، خشک کرتے جلا دیتے ہیں، جلانے کا کام نہیں آتا ہے، دیہاتوں میں جلاتے بھی ہیں۔ وقیل بالمنع مطلقہ، بعض نے کہا ہے کہ بھائی مطلقہ منع ہے، چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، الا مگر یہ کہ بول الابل جو ہے کیا ہے آغا، بول ابل للاستشفاء بھی، اس میں شفا کرے کہ اونٹ کے بول میں اس کے دودھ سے زیادہ شفا ہے نہیں، اس طرح سے روایات بھی ہے کرے، لیکن ہماری طبع اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہاں کیا کافی؟ نہیں بس کرے، ہاں والخنزیر والکلب، نہیں بول وہ کافی سے نہیں بنتا ہے، پر میں ابھی یہ پڑھ لوں، میں بتاتا ہوں، اور اسی طرح خنزیر اور کلب ہے، البریان مطلقہ، خنزیر اور کلب بری ہے، بحری نہیں ہے، الا مگر اس خنزیر اور کلب میں سے کچھ کو استثناء کیا ہے، کتے سے کچھ کو استثناء کیا ہے، کلب الصید، شکاری کتا خرید و فروخت صحیح ہے، جائز ہے، والماشیہ، اسی طرح گلبانی کے لیے، ٹھیک ہے گا، جو چرواہا نہیں رکھتا اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے، وہ صحیح ہے اس کے خرید فروخت، والزرع والحائط، کسی زراعت کی حفاظت کے لیے، یا کسی حائط کہتے ہیں دیوار، یعنی کنایہ ہے کس سے آغا، باغ کی حفاظت کے لیے، بوستان کی حفاظت کے لیے، کل بوستان یہ کہہ رہے خود باغ، والجرو، جرو کہتے ہیں کہ چھوٹے کتے، چھوٹے ہر چیز کے چھوٹے جو ہے بچے کو کیا کہتے ہیں، جرو کہتا ہے، وہ جرو ہے نا، جرو دونوں تینوں، بلکہ جور جر تینوں پڑھ سکتے ہیں، ہاں، مثلث الجیم ہے نا، جور جرو الکلب عموماً، والجرو القابل للتعلیم، وہ کتے کا بچہ جو قابل تعلیم ہو، جس کو سکھا سکتے ہو، ٹھیک، اس کی بھی خرید و فروخت صحیح ہے۔ اب بات یہ ہے آغا کہ یہ جو کتوں کی اقسام بتایا ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے آغا، گلبانی کے لیے، بوستان کے لیے، زرع کے لیے، اگر جس چیز کے لیے خرید و فروخت کیا تھا وہ چیز ہی ختم ہو جائے تو آیا اس کتے کی نگہداری، اس کو رکھنا اب بھی جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں وَلَوْ خَرَجَتِ الْمَاشِيَةُ، بھائی سارے حیوانات مر گئے، ٹھیک، ان ملکی ہی، یا اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی، او حسد الزرع، یا زرع کو کیا کیا آغا، جو فصل ہے، فصل کو کاٹ دیا گیا، او استغل الحائط،
یا جو بوستان وغیرہ اس کے لیے رکھا تھا، حائط وغیرہ ہے، وہ خالی ہو گئے ہیں، بیچ دیا، یا جو اس کے جو ہے نا وہ میوجات ختم ہو گئے، لم یحرم اقتناؤها، تو اس کو رکھنا حرام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ رجاء لغیرہا، یہ جو ہے ابھی فصل تو کاٹ لیا نا، اگلا فصل آنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی ممکن ہے کہ دوسرے جو ہے آپ کیا کہتے ہیں حیوانات کو خریدے، اس کے لیے رکھے۔ ما لم یطل الزمان، البتہ زمان طولانی نہ ہو جائے، اس طرح سے بحیث یلحق بالحراش، وہ جو ہے نا باولا کتا میں جا کے اس سے مل نہ جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ باولا ہو گیا ہے، یا کیا کہتے ہیں وحشی آوارہ کتا نہیں ہوا ہو، باولا نہیں، سوری باولا کتا نہیں، آوارہ کتا میں شامل نہ ہو جائے۔ باولا تو میرے خیال میں وہ کاٹنے والے کو کہتے ہیں نا، پاگل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یعنی وحشی کتا نہ بن جائے، آوارہ کتا نہ بن جائے، یعنی اتنا طولانی نہ ہو، 1 سال 2 سال 3 سال اسی انتظار میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔